ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي آج ہمیں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر
اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز بلند شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات میں سے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اس عاجز کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بیانات تو آپ سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے خطباء کے۔ آج آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، بیان نہیں ہوگا، آج میں اور آپ ہم مل کر آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا، بنایا کس لیے تھا، مقصد کیا تھا، کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ کچھ باتیں ایسے نشاندہی کی تو آپ نے بھی اور میں نے بھی توجہ کرنا ہے کہ آپ واقعی ہم اس مقصد پہ قائم ہیں یا اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں قرب قیامت کا زمانہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے سے پوچھو مہنگائی کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گھریلو مسائل کا شکار ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، کوئی بھوک پیاس اور افسوس سے پریشان ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی سے بھی تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم کیجئے اور صبر کا حکم کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق کے بارے میں کیا کیا،
ہاں نماز کے بارے میں ضرور پوچھیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم گھر والوں کو نماز کا حکم دو گے، پوری توجہ رکھنا میری اس بات پر، تم خود بھی نماز پڑھو گے، گھر والوں کو بھی نماز اور صبر کا حکم کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کروں گا، بلکہ نحن نرزقک، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، ہم تمہیں رزق دیں گے. اب آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ہر بندہ سوچے، پہلے نمبر پر کیا میں پورے نماز کے اوپر، باقی چلو احکامات کو فی الحال ایک منٹ کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں، میں پوری خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں. چلو اگر میں پڑھ لیتا ہوں تو کیا میں گھر والوں کو نماز کا کہتا ہوں؟ اللہ نے حکم فرمایا کہو نماز کے لیے گھر میں. کیا میرے گھر میں میری بیوی ہے، اس پر نماز فرض ہے، کیا وہ نماز پڑھتی ہے؟ اگر نہیں پڑھتی تو کیا میں اسے کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ میری بیٹی جوان ہے گھر میں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو کیا میں اسے کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ میرا بیٹا جوان ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں اسے نماز کے لیے کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہو. اگر کہتے ہیں تو میں یقیناً کہتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز کے پابند ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو آپ رزق میں تنگ نہیں ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا، مالک الملک نے کہہ دیا نحن نرزقک. ارے یہاں کوئی ایم ایل اے وزیر مشیر آ جائے، ابھی کہے جو ملک صاحب حاجی صاحب میں ایک مہینے کا راشن کا خرچہ آپ کو میں دوں گا، یہ میرا چیک لے لو، بندہ خوش ہوگا. اللہ کہتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں مہینے کے لیے دوں گا، سال کے لیے دوں گا. فرمایا تم یہ کام کر لو، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے. اور اگر جو یہ نہیں کرتا، فیصلہ آپ نے اپنا کرنا ہے، میں نے اپنا کرنا ہے. میں آپ کو ایک کسوٹی بتا رہا ہوں، اگر نماز کے پابند نہیں ہیں، اگر آپ بھی ہیں اور گھر والے نہیں ہیں اور گھر والوں کو آپ کہتے بھی نہیں ہیں، آپ مہینے کا 1,00,000 روپیہ بھی کماتے ہیں تو آپ پریشان ہوں گے. اس کے قرآن میں، حدیث میں دعوے سے کہتا ہوں، کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا ملازمت کرو میں رزق دوں گا، مزدوری کرو میں رزق دوں گا، کاروبار کرو میں رزق دوں گا، فیکٹری چلاؤ میں رزق دوں گا. نہیں فرمایا گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے. یار اتنے بڑے اللہ نے وعدہ کیا، ہمیں یقین کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہم یقین کرتے؟ یہ کچھ کمزوریاں ہیں ہمارے میں. نام ہم صحابہ کا لیتے ہیں، میرے صحابہ کا یقین تو دیکھو. میں واقعات بیان نہیں کرتا، صرف یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کا حضور پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر یقین کتنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت والی رات حضور اپنے بستر پر سلا کے گئے اور فرمایا علی صبح یہ امانتیں اہل مکہ کو واپس کر کے تشریف لے آنا، آ جانا مدینہ منورہ. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ باہر کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، وہ صبح آ کر بیک وقت آپ پر حملہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا نہیں. وجہ فرمایا کیونکہ مجھے حضور نے فرمایا تھا اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے آ جانا. جب مکے کی امانتیں واپس کرنی تھی، جب تک میں مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس نہ کرتا، رب اکبر کی قسم مجھے موت آئی نہیں سکتی. یہ یقین ہے صحابہ کا، یقین ہے صحابہ کا. حضرت سراقہ ابن مالک حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے، کفار نے اعلان کیا 100 اونٹ دیں گے جو ان کو گرفتار کر کے لائے. وہ پہنچے، ان کا گھوڑا نیچے دھنس گیا. واقعہ نہیں جاتا. تو جب آخری بار انہوں نے توبہ کی، حضور نے فرمایا سراقہ
تو ان 100 اونٹوں کے پیچھے پڑے ہیں، میں تو تیرے ہاتھ کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بچنے کی ظاہراً کوئی امید نہیں تھی، لیکن حضرت سراقہ ابن مالک نے فرمایا مجھے موت نہیں آئے گی۔ سراقہ تو مرنے والا ہے، تمہیں کیسے یقین ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا تو اپنے ہاتھ کے اندر کیسر کے کنگن پہنے گا، ابھی تک میں نے وہ کنگن نہیں پہنے، رب اکبر کی قسم جب تک اس کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آئے گے مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں نحن نرزقک، آج مسلمان کو یقین ہی نہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقک۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ میرے بھائی اس آیت کو لے کر آج آپ بھی غور کر، تو بھی غور کر، میں بھی غور کروں، تو بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھ، میں بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھوں، تو بھی اپنی زندگی پہ توجہ کر، میں بھی اپنی زندگی پہ توجہ کروں۔ آیا کہ میرے گھر کے اندر جو میرے بچے ہیں، جو میری بچیاں ہیں، میں ان کی کیسی تربیت کر رہا ہوں، آج میں ان کو کیسے دیکھ رہا ہوں، آج میں ان کی دینی تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، آج میں ان کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہا ہوں یا نہیں سکھا رہا۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر اگر بچی ہے آج میں اس کو حیا سکھا رہا ہوں یا نہیں سکھا رہا، گھر کے اندر اگر میری بچی ہے آج میں اس کو دین سکھا رہا ہوں یا نہیں سکھا رہا، گھر کے اندر میری بچی ہے آج میں اس کو اماں عائشہ کی سیرت بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، گھر کے اندر اگر میری بچی ہے آج میں اس کو اماں خدیجہ الکبریٰ کی سنتیں سکھا رہا ہوں یا نہیں سکھا رہا، آج اگر میرے گھر کے اندر بچی ہے میں اس کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا۔ ناراض نہ ہونا، آج تو بھی دیکھ لے، آج میں بھی دیکھ لیتا ہوں، چھوٹی سی بچی ہے گھر کے اندر پیدا ہو گئی، 4-5 سال کی ہوئی، والدین خوش ہیں، باپ خوش ہے، آج میری بچی سکول پڑھنے کے لیے جائے گی، نانے سے دعا کرواتے ہیں، دادے سے دعا کرواتے ہیں، چلو بھی ماموں سے مل کے آؤ، چاچو سے مل کے آؤ، کیوں آج میری بچی سکول جانے والی ہے، بھی کون سے سکول میں داخل کروانا، ہم اس کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کروائیں گے، ہم اس کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، ہم ان کو بڑا اونچا مقام دلوائیں گے، ہم اس کو بڑی تعلیم دلوائیں گے۔ تو سکول میں پہنچا، وہاں 1000 روپے تو نے فیس بھر دی، انہوں نے یونیفارم کا کہا، تو نے وہ بھی یونیفارم کی فیس بھر دی، کتابوں اور کورس کے پیسے بھی تو نے بھر دیے، ہر چیز تو نے ادا کر دی، 1000 روپے خرچ کر دیے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، ذرا ذہن رکھنا، اگر سکول والوں نے کہا کہ اب یہ بچی کی یونیفارم ہے، اس کا دوپٹہ گلے کے اندر ہوگا، تجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اگر آج یہ 5-6 سال کی عمر کی بچی کا دوپٹہ گلے کے اندر ہے تو یہ بڑی ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی غلام کیسے بنے گی؟ ناراض نہ ہونا، ہر بندہ بتائے، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، یاد رکھنا آج تو اور میں خوش ہوتے ہیں، گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر کے اوپر کپڑا نہیں، اس کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں، چھوٹے بچے کو ہم نے کبھی نہیں کہا بیٹا ننگا سر رہنا یہ سنت کے خلاف ہے، اگر بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اور میں نے کبھی بیٹی کو نہیں بتایا بیٹی یہ تو سنت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تو نے اور میں نے ان کو کبھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ ارے سن، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے گھر کے اندر رہنا تو اور بات ہے، ماں باپ کے سامنے بیٹھنا اور بات ہے، باورچی خانے کے اندر دوپٹہ اگر عورت نہ پہنے اور بات ہے، اگر گھر کے اندر نہ پہنے اور بات ہے۔ علماء سے پوچھو، علماء نے لکھا ہمیں دین اسلام یہ حکم دیتا ہے جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اس وقت بھی اپنا سر ڈھانپ کر جایا کرو۔ مسلمانوں آج تو اور میں کہاں چلے گئے؟ آؤ اس بچی کو
خوش ہو کر میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، ہر گھر کا یہ واقعہ ہے، صبح یہ میری باتیں یاد کر کے جب تیری بچی سکول میں جانے لگے پوری توجہ کر لینا کہ میں نے یہ بات ٹھیک کہی تھی یا غلط کہی تھی۔ اگر یہ میری بات ٹھیک لگے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، آگے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا۔ اگر میری باتیں ٹھیک نہ ہو اللہ سے اسی وقت فوراً اللہ سے معافی مانگ کے شکر ادا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے ابھی میرے گھر کے حالات ایسے نہیں آئے، اللہ اکبر، اب تیری بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، 10-12 سال کی ہو گئی، اب بھی اس کے لیے رکشہ لگ گیا، ناراض نہ ہونا، اس کو رکشے میں لے جانے والا بھی غیر محرم ہے، جس استاد کے سامنے بیٹھ کے وہ پڑھتی ہے وہ استاد بھی غیر محرم ہے۔ جب بیٹی تیری میٹرک کر کے آتی ہے، اب کی سکول کا یہ فنکشن ہے، اس فنکشن کے اوپر جب تیری بچی استادوں کے سامنے سٹیج پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم غیرت مند اگر باپ ہے تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر تیری بچی ایم اے کر کے آئی، اس کے ہاتھ کے اندر اگر تم نے ڈگری تھما دی، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ڈگری تو آ گئی، ذرا اس استاد اور پروفیسر سے کبھی جا کے تو نے پوچھا استاد جی 16 سال کے بعد جب میں اپنی بچی کو تیرے پاس داخل کر کے گیا تھا، یہ تو معصوم بچی تھی، آج اس کے سر سے دوپٹہ غائب ہے، میری بچی کا دوپٹہ کہاں گیا؟ جب یہی بچیاں بڑی ہو کر پھر بڑی لعنت آ گئی، ناراض نہ ہونا، میں نے پہلے عرض کیا کہ آج بیان نہیں، آج مذاکرہ کریں گے۔ اگر تیری بچی جوان ہے، اس کے ہاتھ کے اندر اگر تو نے ٹچ موبائل دے دیا، کبھی توجہ تو کر کے دیکھ تیری بچی کس کو کال کرتی ہے، تیری بچی اس ٹچ موبائل کے اوپر کیا دیکھتی ہے؟ آج اس موبائل نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے۔ ماں باپ حیا سکھاتے نہیں، دین سکھاتے نہیں، خوش ہوتے ہیں میری بچی انگلش بول رہی ہے، میری بچی تو آج ڈانس سیکھ گئی ہے، میری بچی نے آج ایم اے کر لیا، آج میری بچی نے ایف ایس سی کر لیا۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے تیری بچی جا کہاں رہی ہے؟ یہ موضوع آج میں نے اس لیے رکھا کہ آنے والے دنوں کے اندر 8 مارچ کو خواتین ڈے منایا جائے گا۔ آپ جس بچوں کی تربیت نہیں کرتی، پھر وہ بچی چوک میں کھڑے ہو کر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ وہ باپ کو کہہ رہی ہوتی ہے تو کون ہے میرا نکاح کرنے والا، تو کون ہے مجھے کسی کے ساتھ پابند کرنے والا، میرا خاوند کون ہوتا ہے میرے اوپر حکم چلانے والا۔ جب اس کو تو حیا نہیں سکھائے گا، وہ چوک میں آ کے کہے گی میرا جسم ہے، چاہے میں کپڑے بھی اتار دوں۔ جب تو اس کو دین نہیں سکھائے گی، جب اس کو اماں خدیجہ کی سنت نہیں بتائے گی، جب تو اس کو اماں عائشہ کی سنت نہیں بتائے گا، اللہ اکبر، جب وہ بڑی ہوگی اور موبائل دے کر تو نہیں پوچھے گا اس سے، ناراض نہ ہونا۔ پھر ایسے دن بھی آتے ہیں گھر والی رو رہی ہے، شام کو خان گھر آیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ سچی گا آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیا یہی روشن خیالی ہے؟ کیا یہی بڑا آدمی بننا ہے؟ اگر بچی کو بے حیا بنا کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، اگر تو بچی کے سر سے دوپٹہ اتار کر بے حیا بننا چاہتا ہے، اگر تو بچی سے دین و اسلام کھینچ کے اگر تو بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو پھر تو اس سے بہتر ہے وہ زمانے جاہلیت کے کفار مکہ تھے جو بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، پھر تم سے تو بہتر وہی لوگ تھے۔
یاد رکھ اگر تو حیا نہیں سکھائے گا، میں تجھے دنیا جہان کے واقعات نہیں سناتا، میں چند واقعات تجھے تیرے اپنے جتوئی شہر کے بتاتا ہوں۔ ایک بچی گھر سے نکل کے گئی، باپ نے عدالت کے اندر چلا گیا۔ جب باپ عدالت کے اندر گیا، اللہ اکبر، میری زبان کے اوپر وہ الفاظ آتی ہیں، میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ عدالت کے اندر بچی سامنے آئی، باپ سامنے آیا، جج نے پوچھا بچی سے، ہاں کیا وجہ ہے تو باپ کا گھر چھوڑ کے کیوں گئی؟ اس نے کہا میرا باپ مجھے زنا کی دعوت دیتا تھا، میں اسی لیے اس کا گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ تیرے جدوئی کی عدالت کے واقعات ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آج ہمیں؟ اگر بچوں کو تو دین نہیں سکھائے گا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ پر عمل نہیں کرے گا۔ تیرے جدوئی کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لیتا، نہ میں اس کا گلہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے باپ کو کہا کہ میرے گھر کے اندر یا میری بیگم رہے گی یا تو اور تیری بیوی رہے گی۔ وہ باپ جب بھی مجھے ملتا اس کی آنکھوں میں آنسو آتے، رو کے کہتا کہ آپ کے والد نے آپ کو عالم بنایا، آج آپ کے دل کے اندر علماء، آپ کے والدین کی قدر ہے، میں نے کیا کیا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ارے ظالم، تو کس کے لیے کسی بچی کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ دینی تعلیم نہیں دلاتا، دین کی طرف نہیں لاتا کہ میری بچی ملازمت کرے گی، پیسے کما کے لائے گی، میری بچی کمائے گی، پیسے کما کے لائے گی، رزق آئے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو نماز کا حکم کر، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ میڈیا کے اوپر سرے عام آیا، سرے عام میڈیا کے اوپر ہر چینل نے یہ خبر دی، لاہور کے اندر سگی اولاد، سگی بیٹی نے جا کر عدالت کے اندر مقدمہ کیا کہ میرا سگا باپ مجھ سے زنا کرتا ہے۔ حیا کا جنازہ نکل گیا۔ آج تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنی بیٹیوں کے اوپر گھر میں توجہ رکھنا، اعتماد اپنی جگہ پر۔ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں پہ اعتماد نہیں تھا؟ کیا میرے آقا کو اپنی گھر والیوں پہ اعتماد نہیں تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت میمونہ، حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، نابینا صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا پردہ کر لو۔ یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہے۔ فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو نابینی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، حجرے سے آواز آ رہی تھی قرآن شریف پڑھنے کی، گانے بجانے کی نہیں، ڈانس کے گھنگروں کی چھنکار کی نہیں، قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اور پڑھنے والی کون تھی؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہتا ہوں جن کے سامنے جبریل آنے سے بھی کئی دفعہ سوچتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میرے آقا نے ایک پتھر اٹھایا، ایک سوراخ تھا، اس میں بند کیا کہ یہ آواز اب باہر نہیں آنی چاہیے۔ ارے تیری اور میری بچی تو خوش ہوتا ہے کہ آج سکول کا فیسٹیول پروگرام تھا، آج خواتین
خواتین ڈے تھا، تیری بچی سکول کے سٹیج کے اوپر ڈانس کرے اور پروفیسر اور استاد وہ دیکھے، یقین کر پھر ایسی تعلیم کے اوپر بھی لعنت ہے، ایسے پروفیسر استاد پہ بھی لعنت ہے اور ایسے والدین پہ بھی لعنت ہے۔ بیان نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، درد دل ہے، واقعات ایسے سامنے آئے ہیں، یقین کرو کہ آنسو نہیں رکتے۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ آج مسلمان کہاں پہنچ گئے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر میں نے آج اپنی بیٹیوں کو حیا نہ سکھایا، اپنی بیٹیوں کو حیا نہ سکھایا، اپنے بچوں کو حیا نہ سکھایا، الحمدللہ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں، آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو اپنی اولاد کی پوری تربیت کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو اپنی اولاد کے لباس کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں۔ میرے والد محترم، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہم تک قائم اور دائم رکھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، میرے والد محترم فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ تیرے سر کے اوپر ٹوپی کیوں نہیں؟ آج ان کی تربیت کا صدقہ ہے کہ مجھ جیسا بیکار اور عاجز آدمی بھی آپ کے سامنے سٹیج پہ بیٹھا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، بچپن سے ان کے اوپر نظر رکھو، بچپن سے ان کے اوپر حیا سکھاؤ، بچپن سے ان کو دینی تعلیم دو، بچپن سے ان کو دینی تعلیم سکھاؤ، بچپن سے ان کے دل کے اندر علماء کی قدر ڈالو، بچپن سے ان کے دل کے اندر دین کی قدر ڈالو، بچپن سے ان کے دل کے اندر قرآن کی اہمیت جگاؤ، بچپن سے ان کو صحابیات کے واقعے سناؤ، بچپن سے ان کو صحابہ کے واقعے سناؤ، ورنہ یاد رکھنا جب یہی تیری اولاد بڑی ہوگی، باپ ماں کو، بیٹا ماں کو کہے گا کتی میرے سامنے بھونکنا، باپ کو کہے گا بڈھا تجھے تو عقل ہی نہیں ہے، تو جدید دور کا تجھے کیا پتا، بیٹی ماں کو کہے گی کہ مجھے ڈرامہ تو دیکھنے دے، تیرے کام کی ہر وقت پک پک سنتی رہتی ہوں۔ ہاں بہت سارے گھروں کے یہ حالات ہیں۔ ایسی اولاد ہم نے دیکھی، باپ کا نام کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، ماں کا نام کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑی ظالم ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی یاد رکھنا، اگر تو اس کو بچپن میں حیا نہیں سکھائے گا تو تو بھی ظالم ہے، بچپن میں اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کرے گا پھر تو بھی ظالم ہے، بچپن میں اس کو دینی تعلیم نہیں دے گا پھر سمجھ لے تو بھی ظالم ہے، بچپن میں اگر علماء سے دور ان کو رکھے گا پھر تو بھی ظالم ہے، بچپن سے اگر وہ بڑا ہو گیا انہوں اس کی نماز کی طرف دھیان نہیں دیا، نماز کی طرف توجہ نہیں دی، پھر تو بھی بڑا ظالم ہے۔ یاد رکھنا، جب بچے جوان ہو جائیں تو نے ان کی بیٹی کا رشتے کی فکر نہیں کی پھر تو بھی ظالم ہے، بچے کے رشتے کی فکر نہیں کی پھر تو بھی ظالم ہے۔ یاد رکھنا، اگر بچے کی اولاد کی شادی کر دی، بچے کسی وجہ سے تیرے اناج کی وجہ سے روٹ کے گھر بیٹھ گئی پھر بھی تو بڑا ظالم ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، یاد رکھنا۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں تم بھی اپنے اوپر توجہ کرو، ٹھیک ہے تمہارے باپ نے جو کیا اللہ کا واسطہ ہے آیا تم بھی سیکھو، اور یاد رکھنا چاہے کوئی استاد پروفیسر ہے، چاہے کوئی کالج کا استاد ہے، کوئی اسکول کا استاد ہے، کوئی مدرسے کا استاد ہے، کوئی عام آدمی ہے، اپنی آنکھ کے اندر اتنا بے حیائی رکھنا جتنا کل کو تو برداشت بھی کر سکے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اتنا اتارنا جتنا کل کو تو برداشت بھی کر سکے۔ اگر تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایک نامحرم 24 گھنٹے فون پہ لگا رہے تو پھر تو بھی لگا رہے، تو بے غیرت ہو چکا ہے، غیرت تیری ختم ہو چکی ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ چل کر کسی ہوٹل پہ چائے پی لے، اگر تو یہ برداشت کر سکتا ہے میری بیٹی کسی غیر محرم اپنے دوست فرینڈ یار کے ساتھ
چل کے ملتان کی سیر کر کے آئے، پھر تو بھی کرتا رہے۔ اگر تو یہ برداشت کر سکتا ہے تیری بیٹی کسی کے بستر کی زینت بنے، پھر تو بھی اس کی عزت کار کرتا رہے، پھر تیری غیرت مر چکی ہے۔ کیونکہ امام الانبیاء رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من زنا زنیا، فرمایا جو کرے گا وہ بھرے گا۔ میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تو نے 1 گھنٹہ بات کی، تیری بہن اور بیٹی کے ساتھ 1 گھنٹہ بات کرتے تو دیکھے گا بعد کے اندر تجھے موت آئے گی۔ اگر کسی کی بیٹی کو تو نے ہاتھ لگایا، اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھے گا، جب تک اس وقت تک تم مرے گا نہیں کہ تیری بیٹی کے ہاتھ کے اندر اس کے فرینڈ کا ہاتھ ہوگا۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کو اپنے بستر کی زینت بنایا، میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تیری بیٹی کسی کے بستر کی زینت بنے گی۔ جتنا برداشت کر سکتا ہے سوچ لے، اللہ نے انصاف صرف آخرت میں نہیں کرنا، دنیا کے اوپر بھی اللہ نے یہ پورا انصاف رکھا ہے۔ جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ تنہائی میں بیٹھ جانا، یہ میں بیٹھنے باتیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہاں فاروقیہ مسجد کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ، صبح کی نماز ایک نوجوان یہاں آ کر اس ستون کے ساتھ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سجدے میں گئے تو ایک نسوانی آواز آ رہی تھی۔ اب میں وہ الفاظ تو نہیں کہتا جو میں نے سنے۔ اب نوجوان ہے، اس نے روزہ بھی رکھا نہیں رکھا، ساری کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اپنی دوست سے بات کر رہا ہے اور نماز ہوئی، اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو میں بند کر کے بعد میں کر لوں، وہ نماز کے اندر بھی وہ کال چل رہی ہے۔ یہ مسلمان یہ سکھایا ہے بھی اسلام نے، یہ سکھایا میں دین نے۔ تو میرے بھائی اسی لیے اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنا برداشت کر سکے نا اتنا کر، جتنا برداشت کر سکتا ہے کسی کی بہن یا بیٹی کو اتنا کم کر، اور تیرے اندر برداشت جتنا نہیں ہے تو اتنا آگے نہ بڑھ، واپس آ جا، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ لے، میرا اللہ بخشنے والا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو برباد نہ کر۔ ایک صحابی رسول صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، توبہ تو ہوتی ہے، آپ نے اپنا چہرہ یوں پھیر لیا، پھر یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ دوڑ کے ادھر سے آئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ جب 3 دفعہ اس نے کہا، حضور نے فرمایا یہ کوئی دیوانی یا پاگل تو نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اس صحابیہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے پیٹ کے اندر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جا، ابھی اپنے بچے کو، تیرا قصور ہے، اس بچے کو تو کوئی قصور نہیں ہے، جب تیرا بچہ پیدا ہو پھر میرے پاس آئے۔ وہ چلی گئی، صحابیہ روتی رہی۔ صحابہ کا ایمان تو دیکھو نا، کوئی حضور نے فوج نہیں بھیجی اس کے پیچھے، کوئی پولیس نہیں بھیجی اس کے پیچھے، بچہ پیدا ہوا لے کے آ گئی، یا رسول اللہ بچی پیدا ہو گئی، یہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کی پرورش کون کرے گا؟ ابھی جا اس کی پرورش کر، جب یہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے اس وقت میرے پاس لے کے آ۔ پھر روتی رہی، دل کے اوپر بوجھ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں پھر ان کے دل کے اوپر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے جو ان کو جینے نہیں دیتا۔ واپس گئی، 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد واپس، اس بچے کی انگلی پکڑی ہوئی، ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا، یا رسول اللہ تو یہ خود کھا سکتا ہے، یا رسول اللہ میرے اوپر اسلامی جو بھی حکم ہے وہ نافذ کیجیے۔
اب یہاں علماء نے لکھا کہ جب حضور نے پہلے جو اپنا چہرہ مبارک پھیرا وہ اس لیے کہ اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ اہل ایمان سے زنا سرزد ہو جائے، تصور ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف پھیرا۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ زنا کسی کی بستر کی زینت بن جاؤ، یہ زنا ہے۔ کسی غیر محرم سے فون پہ بات کرنا یہ کانوں کا زنا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی غیر محرم کو پکڑنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، کسی غیر محرم کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ یہ کیا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اپنے والدین سے چھپ کے کرتا ہے، دنیا کے لوگوں سے چھپ کے سارے کام کرتا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ سورہ یاسین میں آیت ہے، فرمایا قیامت والے دن لوگ آئیں گے نا، اس کے سامنے اس کے گناہ رکھے جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کے چہرے پہ مہر لگا دو، الیوم نختم علی افواہہم، بند کر دو آج اس کے بعد، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتا رہا ہے۔ کہاں جاؤ گے اس وقت؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہی زمین کہے گی، یہی زمین کہے گی، اس ظالم نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی سے بات کی تھی، اس ظالم نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی کو ہاتھوں سے پکڑا تھا، اس ظالم نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا تھا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پھر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین ساری خبریں بیان کرے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ تیرے سامنے ہوگی، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی ہوگی وہ تیرے سامنے آئے گی۔ کسی جج کا دربار نہیں ہوگا، جا کر رشوت دیں گے اور چھوٹ جائیں گے، کسی وزیر سے کال کروائیں گے اور چھوٹ جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں میزان عدل ہوگا پروردگار عالم کا، وہاں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ صحابیہ روتے ہوئی آئیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلامی حکم ہے، ان کو سنسار کر دو۔ گڑھا بنایا گیا، وہ اسلامی طریقہ ہے، اس عورت کو بٹھایا گیا، اس صحابیہ رسول کو پتھر مارے گئے۔ اللہ، یہ سمجھنا بہت سارے فلاسفر آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر بکواس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو بڑا پروفیسر کہیں گے، بڑا آدمی کہیں گے، بڑا ڈاکٹر کہیں گے۔ یہ اسلام نے ظلم نہیں کیا؟ اگر اس کو مارنا ہی ہے تو ایک ہی وار کے اندر اس کو اڑا کر ختم کر دو، اس کو گولیاں مار دو، ختم کر دو، عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بات ایک عرب بہت بڑے عالم نے کوشش کی کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے مفتیان کرام سے میں یہ فتویٰ لوں کہ وہ تو جدید دور نہیں تھا، اب تو جدید دور ہے، زہر کا ٹیکہ لگاؤ اور ختم، اس کو پتھر مار مار کر یہ اسلامی جو سزا ہے، اتنا سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مفکر اسلام دیوبند کا چشم و چراغ کیا کام کیا ہے پوری دنیا میں؟ اکابرین علماء دیوبند نے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ عرب عالم آیا، سب سے دستخط لے کر مفتی صاحب نے فرمایا آپ کو کس نے کہا ہے کہ زنا کی حد کے لیے اس کو مارنا ضروری ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا اسلام نے یہ کہا کہ اگر کسی کو جھوٹ کے اوپر، جس طرح آج ہماری عدالتوں میں جھوٹ چلتا ہے، یہی مسلمان ہے نا یا کوئی یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں؟ جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کسی کو پتھر لگے اور اس کو دیکھ کر جو اس کے اوپر مقدمہ کرنے والا ہے اگر وہ ڈر جائے اور فوراً انکار کر دے، یا جس نے زنا کا اقرار کیا اس خوف کی وجہ سے کھڑا ہو جائے
اور انکار کر دے زنا کا، اسلام کہتا ہے اس کے حق کو روک دو، اب اس کو جینے کا حق ہے۔ اگر تم ایک ہی بار کے اندر اس کو قتل کر دو گے، قتل کرنے اسلام کا مقصود ہی نہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس نے توبہ کی اور پوری دنیا کے علماء کو جا کے بتایا کہ اگر دنیا کے اندر علم ہے تو وہ اکابرین علماء دیوبند کے پاس ہے۔ تو صحابی رسول کو پتھر مارتے ہوئے ایک نکیلا پتھر مارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا، وہ حضرت خالد بن ولید پر پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے سخت جملے کہتی ہے، میرے آقا نے سنا، بلایا، فرمایا خالد تجھے نہیں پتا میری اس صحابیہ نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میں اس کی توبہ کو مدینہ منورہ کے سارے لوگوں پر تقسیم کر دوں تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے مدینہ منورہ کے سارے لوگوں کی بخشش فرما دے۔ ہاں اسی لیے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، ہر ایک سے تو چھپ کے کرتا ہے، لیکن اپنے ضمیر میں دیکھنا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، گھر آئے، گھر والی رو رہی ہے زار و قطار، پوچھا کیا بات ہے؟ بتائے نا، روئے جائے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جو آج دودھ دینے والا آتا ہے، میں دودھ دینے کے لیے میرے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا خوف کر، وہ ہٹ گیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اللہ والا رو پڑا، اس کے پاؤں میں گر گیا، اس نے کہا اس نے ہاتھ نہیں پکڑا، یہ مجھ سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں ایک کنویں کے اوپر پانی لینے گیا، وہاں ایک خوبصورت عورت مجھے پسند آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا اللہ کا خوف کر، میں نے چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے دکھا دیا جیسا تو نے ہاتھ کسی اور کی عزت کا پکڑا ہے اسی طرح تجھے دنیا کے اندر دیکھنا پڑ گیا، تیری عزت کے اوپر بھی آپ کو کسی نے ہاتھ ڈالا۔ اسی لیے نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کا گناہ چند دنوں کا گناہ ہے، چند سیکنڈوں منٹوں کا گناہ ہے، اور اس کا جو عذاب ہے آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی۔ اگر تجھے چڑھتی جوانی میں ہی اولاد مل گئی، اللہ نے بیٹی دے دیا اور تو نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی کسی کے ساتھ عشق مشوقی لڑا رہی ہے، ایمانداری سے بتا ساری زندگی تو سکون سے جی سکے گا؟ کہ یہ بھی کسی کی اسی طرح لخت جگر ہے، یہ بھی کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی کسی ماں باپ کی پالی ہوئی ہے۔ اور والدین سے بھی یہی درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے علماء کے ساتھ تعلق بناؤ، یہ فتنے کا دور ہے، جتنا علماء کے قریب ہو جاؤ گے، جتنی علماء سے محبت کرو گے، جتنی علماء سے دوستی رکھو گے، جتنی مساجد اور مدارس سے دوستی رکھو گے، اتنی تمہاری بھی حفاظت ہوگی، تمہاری اولاد کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہیں دیکھ لو، یہ ہمارے سامنے فوجی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں فروخہ کے سٹیج پہ، میں نے ان کو پہلی صف کے اندر دیکھا، علماء سے محبت کرتے دیکھا۔ میں جب بھی آتا ہوں یہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم دو ناشتہ کرنے کا، اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں ہر عالم دین سے یہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آج ان کو پھل دیا کہ آج ان کا بیٹا دورہ حدیث کر کے سارے فضیل کی فضیلت اپنے سر کے اوپر تاج سجا کے آیا ہے۔ یہ علماء سے محبت کا صدقہ ہے، یہ علماء سے جوتے اٹھانے کا صدقہ ہے، یہ علماء کے ساتھ تعلق کا صدقہ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے 10% درخواست کروں گا، اپنی اولاد کو حیا سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو مساجد اور مدارس کا عادی بناؤ، مدارس کے اندر داخل کرو، علماء سے محبت سکھاؤ، تمہاری زندگی بھی محفوظ ہوگی، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور تمہاری آخرت بھی محفوظ ہوگی۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔